توحید-sunnah.com. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على بلد محمد في البلاد وصل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی، گر آج ابو بکر ہوتے تو کیا یہ حالت ہوتی، ہوتے جو عمر تو کیا کفر کو یہ طاقت ہوتی، ہوتے جو عثمان تو کیا ہم کو یہ ندامت ہوتی، ہوتے جو علی تو کیا دشمن کو یہ جرأت ہوتی، آئے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، آئے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے، الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر، میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صاحب صدر صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام علماء کرام، معزز بزرگوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کے زیر اہتمام ہر سال محرم میں اور ماہ ربیع الاول میں الگ ترتیب شہداء اسلام کی یاد میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں کئی سال سے مسلسل جلسے ہوتے ہیں۔ میرے فاضل بھائی مولانا قاری ارشاد الحق صاحب مدنی تقریباً ہر سال حکماً ارشاد فرماتے ہیں، میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہو جایا کرتا ہوں۔ اس دفعہ بھی مجھے رمضان المبارک میں یا اس سے پیشتر یا شوال میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے محرم کے جلسوں پہ آنا ہے۔ میں نے 6، 7، 8 کا وعدہ کر لیا، اور اس وعدہ کے بعد اچانک لندن میں عظیم الشان انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں مجھے دعوت نامہ آیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔
حج کے دن تھے، دن میں تمنا بھی یہی تھی کہ کانفرنس کے بعد سیدھا حج بیت اللہ کے لیے حجاز چلا جاؤں گا۔ اس نے کرم کیا، مجھ جیسے فقیر گناہگار درویش کو اپنے گھر بلا لیا، اور میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ حاضری بھی دی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی واپس آیا ہوں، تو حج سے واپسی کے بعد یہ پہلی تقریر ہے جس کا افتتاح پشاور سے ہو رہا ہے۔ رات پہنچا سرگودے، وہاں ڈی سی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے آرڈر بھیج دیا کہ یہ تقریر نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں تو حج کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، ویسے جہاں بھی رہو میرے ضلع میں تقریر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ دل سے درخواست کروں گا کہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ساتھ پورا جانی لحاظ سے مالی لحاظ سے تعاون کیا کریں، اور میرے بھائی مولانا ارشاد الحق مدنی کی حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ یہ اجلاس ہوتے رہیں۔ کئی دنوں سے جلسے شروع ہیں اور 10 محرم تک یوں ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ ابھی مجھ سے پہلے میرے فاضل بھائی حضرت مولانا سمیع اللہ جان صاحب نے، اور ان کے بعد استاد العلماء حضرت مولانا روح الامین صاحب نے بڑے احسن پیرائے میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے علم میں، عمر میں، عمل میں، مال اولاد میں، رزق میں، دین دنیا میں قدم قدم پہ برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ دل یہ چاہتا تھا کہ یہ بیان کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اللہ کریم نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، انتہا سرکار دو عالم، فخر دو عالم، سید دو عالم، آقا دو جہاں، فدا ہو ابی و امی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں سارے نبیوں سے آخری نبی ہوں اور تم ساری امتوں میں سے آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ بیت اللہ آخری قبلہ اور کعبہ اس کے بعد اور کوئی کعبہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب، اس کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ میرے بعد کسی کو نبوت اور رسالت ملنی ہوتی تو میرے عمر کو ملتی، لیکن میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد عمر بھی نبی نہیں بن سکتا اور بھی کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری کائنات میں سے، سارے جنوں میں سے، انسانوں میں سے، عرش اور فرش میں سے، ساری کائنات میں سے جو مقام اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا کسی اور کو نصیب نہیں۔ میرے آقا سب کے آقا، نبیوں کے آقا، ولیوں کے آقا، غوث قطب ابدال کے آقا، انسانوں کے آقا، ملائکہ کے آقا، عرش والوں کے آقا، فرش والوں کے آقا، سب سے اعلیٰ، سب سے خدا سے تو کم ہیں۔ چلتے چلتے عقیدہ بھی عرض کر جاؤں،
خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ عابد یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ، ساری کائنات ایک طرف، ساری مخلوق ایک طرف، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک طرف، ساری کائنات کا مقام کم ہے، حضور کی شان سب سے اعلیٰ اور افضل۔ مولانا محمد قاسم نوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سب کہیں رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی وہ خاک اور مٹی، سنیے دیوبندیوں کا عقیدہ، اعتراض کر لینا، گھر بیٹھ کر کفر کی مشین لگا کے کفر کے فتوے دے لینا یہ آسان ہے، لیکن عیسائیوں کے ملک میں، انگریزوں کے ملک میں ویبل حال میں جا کے ختم نبوت کے ڈنکے کو بلند کرنا یہ دیوبندیوں کے حصے میں اللہ لکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، آج تخت ختم نبوت، مرزا طاہر بخلا گیا لندن بیٹھا ہوا اور باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، مرزا ہی کہتے تھے مولوی پاکستان میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اب یہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے جائیدادیں بیچ کر لندن چھوڑ دیا، فرانس پہنچ گئے۔ ہم نے کہا جہاں پہنچو گے پیچھے ہی آئیں گے، تعاقب جاری ہے۔ ہم حج کے لیے آ گئے، انہوں نے سمجھا مولوی گئے، انہوں نے کانفرنس رکھ لی، وہ پٹائی ہوئی مرزائیوں کی، ہڈیاں توڑی، سر پھوڑا، کسی کی آنکھ نکل گئی، یوں بن گیا جیسے غلام محمد قادیانی، اب تک ہسپتال میں پڑے ہیں۔ اور مرزا طاہر کہتا وہ کانفرنس ناکام ہو گئی، بھی اگر وہ ناکام ہوئی تو تمہاری کانفرنس کو ناکام کس نے کیا؟ یہ بھی اللہ کریم نے اکابرین علماء دیوبند کے کھاتے میں اس نیکی کو ڈال دیا، کہہ دیجیے الحمدللہ۔ مولانا ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی وہ مٹی اور خاک جو حضور کے پاؤں کی تلیوں کے ساتھ لگی، اس مٹی کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند۔ حضرت تشریف فرمائے، پوچھئے، علماء بیٹھے ہیں، مطالعہ چھڑ دو حضرت ذرا۔ ہاں، وہ مٹی اور خاک جو نبوت کے قدموں کے ساتھ ملی، اس مٹی کا مقام عرش اعظم سے، باہر والے بھی بولے اور گلی والے بھی بلند آواز سے کہیں، وہ مٹی جو نبوت کے قدموں کی تلیوں کے ساتھ ملی، اس کا مقام عرش اعظم سے۔ ابو بکر تیرا کیا مقام ہوگا؟ میرے عمر تیری کیا شان ہوگی؟ میرے عثمان تیرا کیا مقام ہوگا؟ علی تیری کیا شان ہوگی؟ حسنین، طلحہ، زبیر، بلال، معاویہ تمہارا کیا مقام ہوگا جن کے سینے اور دل میرے محمد کے سینے اور دل کے ساتھ مل گئے صلی اللہ۔ تو پھر مقام آیا، فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کملی والے اپنے صحابہ کو میری طرف سے سرٹیفکیٹ دے دو۔ یا اللہ کیا فرمایا؟ میں عرش والا ان سے راضی، میں عرش والا ان سے، میں عرش والا ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ، زبیر، بلال، معاویہ سے، سعد، سعید سے، سلمان سے، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف سے، مقداد سے، حذیفہ سے، میں راضی۔ خدا نے فرمایا میں
اب اگر کوئی کالے منہ والا ان سے ناراض ہے تو صحابہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ راضی فرمایا میں. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میاں بیوی راضی. اچھا آپ کے ہاں بھی یہی ہے؟ رب رسول راضی. تو خمینی کیا کرے گا؟ کروڑوں خمینی اکٹھے ہو جائیں، ایک نہیں کروڑوں، حضرت وحشی بن حرب کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کہیں کس کو؟ کلمہ ہی تبدیل ہو گیا، لا الہ الا اللہ الامان الخمینی. یہ مجھے کسی نے چٹ بھیجی ہے، یہ خمینی صاحب کی فوٹو ہے اور اس کے اوپر لکھا ہو لا الہ الا اللہ الامام الخمینی، کہ ہمارا امام خمینی ہے، محمد الرسول اللہ نہیں. جن کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی اور حسن حسین کے ساتھ کوئی نہیں. کلمہ ہی جدا، قرآن جدا، کلمہ جدا، نماز جدا، وضو جدا. ہماری مسجدیں ان کے، بولو اللہ اکبر، ہر شے جدا. اور انشاءاللہ کل قیامت کو ہم جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوں گے، وہاں بھی یہ جدا ہی، وہاں بھی یہ علیحدہ ہی نظر آئیں گے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کرسی پہ اگر ساری کائنات سے اعلی اور افضل کسی کا مقام ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر میرے ساتھ بھی ایک نعرہ لگا لیں، دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر. دمادم مست کلندر جو نہیں کہے گا وہ ہوگا. دمادم مست کلندر پہلا نمبر. 15ویں صدی شروع ہو گئی، یہ مٹانا شروع کر رہے ہیں کہ مٹ جائے پہلا نمبر، مٹ جائے مٹ جائے مٹ جائے. وہ خود مٹ گئے لیکن ابو بکر کا پہلا نمبر کوئی مٹا. بڑی کوشش کی ہے، مر گئے، جل گئے، سڑ گئے، چھریوں کے ساتھ ذبح ہو گئے، فیم کھالی، چرس پی لی، پتہ نہیں وہ کیا ہیورن پی لی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پیا، بنگ پی لی، چرس پی لی، ہر شے پی لی، پی 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 سب کچھ پی. لیکن جو پہلا نمبر خدا اور مصطفیٰ نے ابو بکر کا لکھ دیا اس کو کوئی مٹا. مل کے ذرا اس کو کوئی مٹا. اور حضور کے ساتھ جو ابو بکر کو لٹا دیا اس کو کچھ جدا کرنے گئے تھے 40 آدمی. یہ حاجی صاحب تشریف فرمائے، حاجی صاحب تشریف، ان حاجیوں سے پوچھئے 40 آدمی جدا کرنے کے لیے گئے. نیت یہ تھی کہ رات کے 1 بجے حضور کے گنبد خضرا سے ابو بکر عمر کی لاشوں کو نکال لیا جائے گا اور پٹرول پھینک کے آگ لگا کے جلا دیا جائے گا. رات کے 1 بجے پہنچے مسجد نبی میں صحابہ کے دشمن. چوکیدار نے دروازہ کھول دیا، آگر تھا گورنر مدینہ کا. یہ آیا اور آ کے حضور کے گنبد خضرا کے سامنے، جالی کے سامنے بالکل صاف زور سے کدال مارا کہ زمین کو کھودیں اور کھودنے کے بعد دونوں لاشوں کو باہر نکالا.
چوکیدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر بسجود ہو گیا، اللہ یہ 40 میں اکیلا، یہ ابو بکر عمر کے دشمن، میں ابو بکر عمر کے چوتوں کو اپنے سر کا تاج بنانے والا، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے آنسو نکلے، 40 کے 40 آدمی اسی جگہ زمین میں غرق ہو گئے۔ حاجی حضرات سے پوچھ لیجئے، حجاج سے پوچھئے حضور کے گنبد خضرا کے سامنے آج بھی وہ کالے نشان لگے ہوئے ہیں پتھروں کے، جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ کے دشمن غرق ہوئے تھے، 40 کے 40 بغیر ساز و سامان غرق، اور آج بھی جو اس نیت کے ساتھ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور اسی لیے خمینی کے جتنے آتے ہیں نا یہ چمچے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہتے، سامنے نہیں آتے، ان کو پتہ وہی غرق ہو جائیں گے۔ توحید-سنت.com تو ساری امت میں سے پہلا نمبر سیدنا، بلند آواز سے پہلا نمبر کون؟ ابو بکر، جو سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، صدیق سب سے پہلے مکے کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر سب سے پہلے توحید کے علم کو بلند کرنے والے ابو بکر، بلند آواز سے ابو بکر صدیق، ساری دولت نبی کے قدموں پہ قربان کر دینے والے ابو بکر، اور جب دولت ختم ہو گئی اپنی 9 سال کی بیٹی عائشہ صدیقہ حضور کے قدموں پہ قربان کر دینے والے ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جس کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا، اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے دیے ہیں، ایک ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، میں محمد نہیں بدلہ دے سکتا، تو عطا کر۔ آواز آئی، میرے محبوب میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ، جس مسجد میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ، جس مصلی پہ نبی ہوں گے ابو بکر، مل کے ذرا ابو بکر، جس شہر میں نبی ہوں گے ابو بکر، جس سفر میں نبی ہوں گے ابو بکر، جس میدان جہاد میں نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ، جس غار میں میرے نبی ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے، جس مزار میں میرے محمد ہوں گے ابو بکر ساتھ ہوں گے۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر جو سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور کے لیے جا رہے ہیں۔ کفار نے میٹنگ کی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ادھر انہوں نے میٹنگ کر لی، ادھر اللہ کریم نے ڈیوٹی لگا دی، جاؤ جبریل میرے محمد کے قدموں میں کھڑے ہو کے پہرا دینا شروع کر دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم مل کے ذرا صلی اللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں، اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، ادھر کافروں نے پورا پروگرام بنا لیا کہ حضور کو شہید کر دیا جائے گا، ادھر بھی پروگرام بن گیا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ میرے پیارے پیغمبر انہوں نے بھی ارادہ کر لیا میرے پیغمبر کو ختم کرنے کا، ہم نے بھی عرش پہ پروگرام بنا لیا محمد کو بچانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علماء نے فرمایا 80 مشرکین مکہ نے تیاری کی اور رات کے وقت کے چلو چل کے حضور کا گراؤ کر لیا جائے. صبح کو حضور اپنے مکان سے اٹھ کر بیت اللہ شریف جاتے ہیں. جب گھر سے باہر نکلیں گے ہم قاتلانہ حملہ کر کے محمد کو شہید کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نیت سے چل پڑتے ہیں. ادھر قربان جاؤں اللہ کریم نے بھی اپنا پورا انتظام کر دیا. چاقو ان کے پاس ہیں, چھریاں ان کے پاس ہیں, ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے. چلتے چلتے رب نبوت کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. چاروں طرف آ کے گراؤ کر لیا. چاقو ہاتھ میں ہے, چھریاں ہاتھ میں ہے, کینچیاں ہاتھ میں ہیں, زنجیریں ہاتھ میں ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے, ہم قاتلانہ حملہ کر دیں گے. ادھر یہ بھی پہنچ گئے. ادھر اللہ کریم نے فرمایا میرے جبریل میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو. یا رسول اللہ, جی جبریل کیا بات ہے, یہ باہر کافر آ گئے ہیں, کس لیے آئے ہیں؟ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں. جبریل اب میں کیا کروں؟ فرمایا اپنے بستر پہ علی المرتضیٰ کو لٹا دو. اپنے بستر پہ کس کو لٹاؤ؟ اور اپنی نبوت والی چادر بھی علی المرتضیٰ کو دے دو. اور میں کہاں جاؤں؟ فرمایا تم ابو بکر صدیق کے گھر چلے جاؤ. اللہ, اپنا بستر علی کے سپرد کر دو, نبوت کی چادر بھی علی کے اوپر دے دو, آرام سے سو جائے. خود دروازہ کھول کر ابو بکر صدیق کے گھر چلے جاؤ. اے جبریل, یہ کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں, کافروں کا سونا میرے پاس ہے, چاندی میرے پاس ہے, روپے میرے پاس ہیں, چاندیوں کے برتن میرے پاس ہیں, ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ساری کافروں کی امانتیں علی المرتضیٰ کے سپرد کر دیں اور ان کو فرما دے صبح ایک ایک کے گھر جا کر ان کی امانتوں کو واپس کر دینا, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی ہماری امانتیں بھی ساتھ لے گیا ہے. اور میں فرمایا دنیا کی امانت علی کے سپرد کر دو اور خود دروازہ کھول کے ابو بکر صدیق کے گھر چلے جائیے. اے جبریل, یہ کیوں؟ آج ہجرت والی رات یہ بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ سونا دنیا کی امانت علی کے سپرد, چاندی دنیا کی امانت علی کے سپرد, روپیہ پیسہ دولت دنیا کی امانت علی کے سپرد, کملی والے آپ عرش والے خالق کے کائنات کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی امانت علی کے ہاتھ, آپ خدا کی امانت ہے, آپ ابو بکر صدیق کے ہاتھ. جبریل یہ بھی مسئلہ حل ہونا ہے کہ امانتیں دو ہوتی ہیں, ایک دنیا کی امانت, ایک خدا کی امانت. ہجرت کی رات یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ کملی والے دنیا کی امانت علی کے ہاتھ, خدا کی امانت ابو بکر کے ہاتھ. یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا دنیا کی امانت کی حفاظت علی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا, اور اگر ابو بکر کے سوا خدا کی امانت کی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا. تو پشاور کے مسلمانوں, جو خدا کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ حضور کی خلافت اور امامت میں خیانت کر سکتا ہے؟ بولو. تو جو خائن ہیں وہ کہتے ہیں جی ابو بکر خائن, خیانت کر گیا. انا للہ و انا, پھر اگر انہوں نے خیانت کی تو علی المرتضیٰ کہاں تھے؟
یہ مشکل کشا فاتح خیبر علی حیدر، یہ کہاں تھے بھائی؟ اگر مشکل کشا تھا تو انہوں نے خیانت کرنے کیوں دی؟ معلوم ہوتا کہنے والا خود خائن ہے، ابو بکر اور علی خائن ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل لبیک یا رسول اللہ، میں نے امانتیں ابو علی کے سپرد کر دی، یہ تو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چاقو زنجیریں ہیں، کینچیاں ہیں، چھریاں ہیں، دروازہ کھول کے باہر نکلوں گا مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو جائے گا، میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مٹی لے لے، شاہت الوجوہ پڑھ کے یوں پھینکنا آپ کا کام ہے، اور ان سب کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے آپس میں لڑانا پڑھانا اس کا کام ہے۔ جبریل دروازہ کھول کے مٹی پھینکوں، فرمایا نا نا، یوں ہی دروازہ بند ہو اور پھینک تو صحیح یا جبریل، یہ کیسے مٹی جائے گی؟ فرمایا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہاتھ تیرا ہوگا، قدرت اس کی ہوگی۔ اللہ اکبر، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے مٹی جو یوں پھینکی، شاہت الوجوہ، شاہت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوبہ ہاتھ تیرا تھا، قدرت کس کی؟ بولو قدرت کس کی؟ اور چلتے چلتے پشاور کے مسلمانوں مسئلہ بھی عرض کر جاؤں، ایک معجزہ ہوتا ہے کرامت، ہاتھ نبی کا قدرت خدا کی، اس کو معجزہ کہتے ہیں، ہاتھ ولی کا قدرت خدا کی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ بھی برحق ہوتا ہے، کرامت بھی۔ بولو، جو دل کا اندھا ہے وہ کہتا ہے ہاتھ بھی نبی کا، قدرت بھی نبی کی، ہاتھ بھی ولی کا، قدرت بھی ولی کی، اور جس کے دل میں توحید و سنت کا عقیدہ ہے وہ کر تو سکتا ہے لیکن غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ جس کا صحیح عقیدہ وہ یہ کتاب و سنت کے مطابق کہے گا، ہاتھ نبی کا، قدرت ہاتھ ولی کا، قدرت۔ بلند آواز سے ہم معجزات کے قائل ہیں، کرامتوں کے، بولو بلند آواز سے۔ لیکن اگلی بات بھی عرض کروں، معجزہ نبی کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اپنے ہاتھ میں، اپنے بس میں، اس کی طرف سے جب چاہے معجزہ صادر فرما دے، جب چاہیں کرامت کا اظہار فرما دیں۔ فرمایا میرے محبوب مٹی لے لو، شاہت الوجوہ پڑھ کے یوں پھینکو تو صحیح۔ میرے نبی نے یوں جو پھینکا، سامنے ابو جہل کھڑا تھا، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، زنجیریں ہاتھوں میں، چاقو ہاتھوں میں، چھریاں ہاتھوں میں، بلیڈ ہاتھوں میں، ہر شے، آنکھوں میں جو مٹی پڑی، اور مر گیا یار۔ اس نے ابو لہب کے تھپڑ مارا، ابو لہب نے ابو جہل کے تھپڑ مارا، عتبہ نے اس کے تھپڑ مارا، شیبہ نے اس کو تھپڑ مارا، آپس میں تھپڑ مار رہے ہیں اور کہتے ہیں بے ایمان سونے بھی نہیں دیا، اب آنکھوں میں ریت ڈال رہے ہو، ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ اس نے اسے تھپڑ مارا، اس نے اسے تھپڑ مارا، ایک دوسرے کے تھپڑ شروع ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، جب دیکھا کہ آنکھیں بھی مل رہی ہیں، ایک دوسرے کے تھپڑ بھی مار رہے ہیں، حضور نے فرمایا شاباش، کیا فرمایا؟ شاباش شاباش۔ اے پیغمبر یہ کیوں؟ فرمایا اللہ میاں ان کے تھپڑ مارنے میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ ایسی برکت عطا کر دے کہ قیامت کی صبح تک ان کی نسلوں میں یہ برکت قائم رہے، ہاتھ بھی ان کا، منہ بھی ان کا، چھریاں بھی ان کی، سینہ بھی ان کا، جوتے بھی ان کے، سر بھی ان کا۔ شاباش شاباش، یہ دربار نبوت سے مار پڑی آ رہی ہے، آج تک ہے اور کیا
قیامت کی صبح تک رہے گی، کہو نا قیامت کی صبح تک ہاتھ بھی ان کا، سینہ بھی، چھری بھی ان کی، سینہ بھی، بولو میں نے کہا یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا شاید کوئی خمینی کے ماننے والا ارشاد الحق مدنی کے سامنے میرے ابو بکر عمر عثمان کی توہین کر دے، ان کو غصہ آ جائے، یہ چھری اٹھا کے ان کے سینے میں مار دیں، یہ جیل میں چلے جائیں، خدا نہ خواستہ 302 کا کیس ہو جائے۔ میں نے کہا ارشاد الحق مدنی جی اللہ تم اپنے گھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاؤ، میں بھی خدا نہیں اگر صحابہ کے دشمنوں میں آپ چھری نہ پکڑوا دوں تاکہ کسی سنی پہ 302 کا کیس ہے۔ کہہ دو الحمدللہ، سے ذرا ہم تو کہتے ہیں اللہم زد فزد، مل کے کہہ دو آمین۔ میرے لاہور میں وحدت تعلیمی میں 10 محرم کو آگ میں کھڑے ہو کے ماتم کرتی ہے دنیا، شاید آپ کے ہاں بھی ہے کہ آگ پر ماتم ہوگا۔ مجھے کہنے لگا قاری صاحب تمہیں پتا ہے ہم آگ پہ کھڑے ہو کے کیوں ماتم کرتے؟ میں نے کہا ہاں پتا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ؟ میں نے کہا تمہیں پتا ہے صحابہ کی دشمنی میں کل قیامت کو جہنم کی آگ نصیب ہوگی، تم دنیا میں ٹریننگ کر رہے ہو، تربیتی کورس کر رہے ہو۔ اللہم زد فزد، میری دعا ہے صبح بھی اٹھو تو ماتم کرتے ہوئے اٹھو، دوپہر کو بھی ماتم ہو، رات کو بھی ماتم ہو، دن رات ماتم ہو، ہر وقت تندور میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے رہو۔ جب کولے ختم ہو جائیں ہم سنیوں کو کہہ دو ہم بھی تمہیں کولے فی سبیل اللہ دے دیں گے، لیکن ماتم کتاب اور سنت میں جائز۔ ہاں یہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کسی پہ تنقید یا تنقیس نہیں، عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن و سنت میں ماتم جائز، مل کے ابو بکر صدیق نے ماتم کیا، عمر فاروق نے ماتم کیا، عثمان و علی نے ماتم کیا، مل کے ذرا حسنین نے ماتم کیا بلند آواز سے۔ یہ کس کی لاش آ رہی ہے؟ ہائے ہائے، سیدنا علی اکبر حضرت حسین ابن علی کا نوجوان بیٹا کربلا میں شہید ہو گئے، باپ لاش اٹھا کے خیمے کے پاس آ گئے، زینب خیمہ تو اٹھاؤ، ذرا اپنے بھتیجے کی لاش دیکھو کیسے خون کے ساتھ اور بتا رہے، اندر سے جواب نہیں آیا۔ 15 منٹ تک بیٹے کی لاش لے کے حسین ابن علی کربلا کے میں یوں خیمے کے پاس کھڑے رہے، اندر سے جواب نہ آیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، خیمے کا پردہ اٹھا، زینب جی بھائی حسین کیا بات ہے؟ کیا میرے بیٹے کی شہادت پہ تم نے ماتم شروع کر دیا تھا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ زینب پھر خیمے کا پردہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فرمایا میرے کان میں آواز آئی میرا بھتیجا شہید ہو گیا، میں نے مشرق کی طرف دیکھا پانی نہیں تھا، لوٹے دیکھا پانی نہیں تھا، سارے برتن خیمہ دیکھا پانی کا ایک گھونٹ تک بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا پانی نہیں، میں نے زمین پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے شکرانے کے نفل شروع کر دیے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میرا بھتیجا تیرے راستے میں شہید ہوا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا لوگوں سب سے زیادہ اور اعلیٰ اور افضل موت شہادت والی موت ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لا یحضر الفقیہ حیات القلوب، اصول کافی، کشف الغمہ، اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لو، حضور نے آخری وقت وصیت فرمائی، فرمایا یا فاطمہ، اللہ اکبر، یا فاطمہ جی ابا جان لا تخمشی علی وجہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بات یاد رکھنا سنیو، لا تخمشی علی وجہا، اے میری بیٹی فاطمہ میں دنیا سے رحلت کر رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، بیٹی میری نصیحت دل پہ نوٹ کر لو، وصیت دل پہ نوٹ کر لو۔ ابا جان کیا فرمایا لا تخمشی علی وجہا، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، دیکھنا میرے جانے کے بعد اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، اپنے چہرے کو ایک
نمبر ولا ترخی علیہ شعرا، اپنے بالوں کو بھی نہ نوچنا، بالوں کو کتنی باتیں ہو گئیں بلند آواز سے، ولا تنادی بالویل، ولا تنادی بالویل، بین بھی نہ کرنا، بین بین سمجھتے ہیں جی، ویر ویر نہ کرنا، جیسے آج کل نہیں ہے جاؤ فرمایا کا لڑکو سبحان اللہ،